الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا داود و سلیمان علما، داود اور سلیمان علیہم السلام کو ایک علم. وقالا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، الذی فضلنا، جس ذات نے ہمیں فضیلت بخشی، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے اکثر ایمان والے بندوں پر. پیچھے موسیٰ اور فرعون کے قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا نمونہ بیان کیا تھا کہ جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا. جیسا کہ فرعون جانتا تھا اور جاننے کے باوجود اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا. اور سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کا جو اللہ رب العالمین آگے قصہ بیان کریں گے، اس میں ان لوگوں کے لیے نمونہ ہے جو حق واضح ہو جانے کے بعد وہ اپنے کفر کے اوپر، باطل کے اوپر ڈٹے نہیں رہتے، بلکہ وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور ان کی سلطنت، ان کی حکومت حق کے قبول کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیش کرتی. جیسا کہ یمن کا بادشاہ نجاشی تھا، یا پھر سرداران قریش میں سے جو مسلمان ہوئے، یا پھر اوس اور خزرج کے سرداروں میں سے جو مدینہ کے سردار تھے وہ جو مسلمان ہو گئے، تو ان کی طرف اللہ رب العالمین نے ان کے لیے نمونہ اس واقعے کے اندر بیان فرمایا ہے. اور یہ داود اور سلیمان علیہم السلام موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر چلتے تھے، یعنی یہ ان کے بعد نبی آئے ہیں اور ان کی شریعت پر چلنے والے تھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے داود اور سلیمان علیہم السلام کو علم عطا کیا. یہاں پر علم سے مراد یا تو جو پرندوں کی زبان ہے، پرندوں کی جو بولی ہے وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یا پھر اس سے مراد نبوت، حکمت، قضاء، سلطنت، پرندوں کی بولی اور سائنس کے جو علوم اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو عطا کیے تھے، جس کی بدولت زمانے کے اندر ان کی سلطنت تھی، حکومت تھی، وہ چاہے بری ہو، بحری ہو، فضائی ہو، ہر طرح کی حکومت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کی. اور خاص طور پر سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ حکومت عطا کی جو قیامت تک کے لیے کسی اور کو اللہ رب العالمین نے اس جیسی سلطنت نہیں دینی. اور یہ دعا بھی انہوں نے کی تھی اللہ تعالیٰ سے، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی، کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی حکومت، سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی اور کو حکومت اور سلطنت نہ ملے. اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ صرف یہی دو پیغمبر ہیں، یعنی داود اور سلیمان علیہ السلام، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے جانوروں کی زبان، جانوروں کی جو بولی تھی اللہ رب العالمین نے ان کو سکھائی تھی. اور وہ صرف یہ نہیں ہے کہ اندازہ لگاتے تھے، بلکہ حقیقی طور پر وہ اس کو جانتے تھے اور وہ ان سے گفتگو بھی کرتے تھے. تو فرمایا کہ ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا. وقالا، اور ان دونوں نے کہا الحمدللہ. اب یہ بھی اللہ رب العالمین کی ہی خاص توفیق تھی ان کے اوپر کہ اتنی بڑی نعمتیں، احسانات اللہ رب العالمین نے انہیں دیے، اس کے باوجود وہ غرور اور تکبر کے اندر نہیں آئے، مغرور نہیں بنے، متکبر نہیں بنے، بلکہ وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنے، اور الحمدللہ کے ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. اور فرمایا الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. اور یہاں پر بھی یہ نہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب لوگوں کے اوپر فضیلت بخشی، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا تھا
کہ میرے پاس جو علم ہے کسی کے پاس بھی علم نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی عتاب ان کے اوپر نازل کیا، سزا دی۔ وہ کیا تھا کہ جاؤ سفر کرو اور تمہیں ایک بندہ ملے گا، اور وہ خضر علیہ السلام کا جو واقعہ موجود ہے سورہ کہف کے اندر۔ تو یہ کیا تھا؟ جب انہوں نے کہا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، جو تمہارے پاس علم ہے وہ اس سے ہٹ کر اس کے پاس علم ہے، اور وہ جو اس کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیں سب لوگوں پر فضیلت بخش دی، بلکہ کیا کہا؟ فضلنا علی کثیر من عبادہ، کہ تیرے جو مومن بندے ہیں، ایمان والے بندے ہیں، ان میں سے اکثر بندوں پر اللہ تو نے ہمیں فضیلت اور برتری تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور یہ برتری کیونکہ سب پر جو برتری اللہ رب العالمین نے جو عطا کی ہے وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات میں، یعنی اپنے علاوہ تمام کائنات میں سب پر اللہ رب العالمین نے آپ کو فضیلت اور برتری عطا کی ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں، اور قیامت کے دن میں پہلا شخص ہوں جس سے قبر پھٹے گی، اور میں پہلا شخص ہوں جو سفارش کروں گا، اور میں پہلا شخص ہوں جس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور ایک روایت کے اندر ولا فخرہ کے بھی الفاظ آتے ہیں کہ میں یہ اترانے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے باتیں نہیں کر رہا، یہ صرف اللہ رب العالمین نے جو مجھے ایک مقام دیا ہے، عزت دی ہے، اس کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو یہاں پر جو اس آیت کے اندر بات ثابت ہوئی وہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد اس کے اوپر مغرور نہیں ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور شکر ادا کرتے ہوئے اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ وہ ایسے کلمات نہ ہو جائیں کہ جس کے اندر بھی برتری کا معنی آتا ہو، جس کے اندر بھی فوقیت کا معنی آتا ہو، بلکہ وہی چیز اس کا بندہ اقرار کرے جو حقیقی ہو۔ یہ نہ ہو حقیقت سے ہٹ کر وہ اعترافات کرنا شروع کر دے، یعنی اس کے اندر بھی تکبر والی چیز آنا شروع ہو جائے، غرور والی چیزیں آنا شروع ہو جائے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔